بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نشست نمبر 59 ہے، 59۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم ویرى الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق ویهدی الى صراط العزیز الحمید وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد۔ اب پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ لیجزی الذین، تاکہ بدلہ دے، الذین ان کو جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور کیے انہوں نے الصالحات نیک کام، اولئک لہم انہی لوگوں کے لیے مغفرۃ بخشش ہے، ورزق اور روزی ہے، کریم عزت والی، عزت کی، والذین سعوا اور جو لوگ سعوا دوڑے، فی آیاتنا ہمارے آیاتوں میں، معاجزین ہرانے کے لیے، اولئک لہم وہ لوگ ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، من رجز سخت، علیم دردناک، وَيَرَى الَّذِينَ اور دیکھتے ہیں، الذین جو لوگ، اوت العلم دیے گئے علم، الذین کہ جو انزلہ اتارا گیا، الیکا آپ کی طرف، میں رب کا آپ کے رب کی جانب سے، هو الحق وہ برحق ہے، ویہدی اور لے جاتا ہے وہ یعنی قرآن، الی صراط العزیز الحمید راہ کی طرف زبردست، الحمید تعریفوں والی۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم اور کہا الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، هل ندلکم کیا بتلائے ہم تم کو، علی رجل ایسے شخص، ینبئکم جو خبر دیتا ہے تم کو، اذا مزقتم کہ جب ٹکڑے کر دیے جاؤ گے تم، کل ممزق پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے، انکم لفی خلق جدید، انکم بے شک تم، لفی خلق یعنی یقیناً پیدائش میں ہوں گے، جدید نئی، افطرا کیا گڑا اس نے، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، ام بھی یا اس کو، جنتن جنون ہے، بل الذین بلکہ جو لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے، بالآخرت آخرت پر، فی العذاب عذاب میں ہے، والضلال اور گمراہی میں ہے، البعید دور کی۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے یہ جو عبارت ہے، یعنی لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم، یہ پورا جملہ ترکیبی لحاظ سے، یعنی لیجزیہ جزا یجزی فعل ہے، جزا یجزی تو اس کے اوپر لام داخل ہو گیا، تو اس لیے یا کے اوپر فتح، یعنی منصوب ہو گیا لیجزیہ، اصل میں تھا یجزی، تو لام داخل ہو گیا تو لیجزیہ ہو گیا، تو یہ لیجزیہ یہ پورا جملہ متعلق ہے اس فعل کیا، لنأتینکم کے متعلق ہے، لنأتینکم کے متعلق ہے، اور اس کی تعلیل ہے۔ دوسرا سعو، سعو میں دیکھو یہاں پر سعو میں جمع کا الف نہیں لکھا گیا، سعا یسعا، سعا یسعو فعل ہے، سعا سعایا سعو، تو وہ کے بعد الف آنا چاہیے، جمع کا الف آنا ہے، لیکن یہاں پر جمع کا الف نہیں لکھا گیا ہے۔ آگے معاجزین، یہ جو معاجزین ہے، ترکیب میں یہ سعو کے فاعل سے حال بن رہا ہے، اس سعو کے جو وہ ضمیر فاعل ہے،
تو معاجزین اس سے ترکیب میں حال بن رہا ہے. رجزن گندا سخت، معنی کیا ہے؟ گندا اور سخت. رجزن، رجزن علیم دردناک، سخت اور دردناک عذاب. آگے وَيَرَى الَّذِينَ، وَيَرَى الَّذِينَ الَّذِينَ يَرَوْنَ، یہ جو آگے آ رہا ہے الَّذِينَ يَرَوْنَ، یہ الَّذِينَ انزلہ، یہ اس یرو کا فاعل اول ہے، یرونا کا فاعل اول الَّذِينَ يَرَوْنَ ہے، اور پہلا فاعل اس کا الَّذِينَ ہے، یہ اس کا پہلا فاعل ہے، اور یہ مفعول الَّذِينَ انزلہ یہ مفعول اول ہے، اور آگے جا کے هو الحق، هو الحق یہ اس کے لیے مفعول ثانی ہے، مفعول ثانی ہے، اور اس میں یہ جو وہ ہے وہ ضمیر فصل ہے، وہ ضمیر فصل ہے. افطرا، افطرا میں حمزہ استفہام ہے، اور حمزہ وصل کیا ہے؟ اس میں محذوف ہے. حمزہ استفہام ہے اور اس کا جو حمزہ وصل ہے وہ کیا ہے؟ محذوف ہے. ساتھ جنتن، جنتن جنہ سے ہے، جنہ، جنہ سے ہے، جس کے معنی ہے چھپانے، اس کا معنی چھپانے کے ہیں، یعنی دیوانگی جو عقل کو چھپا دیتی ہے، جو عقل کو چھپا دیتی ہے اور عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے. دیکھو باقی چیز انشاءاللہ تشریح میں آئے گی، آپ اس کو سمجھ لیجئے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی تاکہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. اولئک لہم مغفرۃ، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے، یعنی ان چیزوں کی جو مدارج ایمان میں ان سے کوتاہی ہوئی ہے، ورزق کریم اور عزت کی روزی ہے، اس لیے کہ انہوں نے احسان کی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ثابت قدمی دکھائی. والذین سعوا فی آیاتنا، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب علیم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کے متعلق کوشش کی تھی، یعنی قرآن کی تردید میں خوب محنت کی، معاجزین ہرانے اور عاجز کرنے کے لیے سبقت کی اس کی گمان سے کہ وہ ہم سے نکل جائیں گے، حالانکہ وہ ایسے نہیں ہے، کیسے کہاں نکل جائیں گے وہ. اولئک لہم رجز علیم، ان کے لیے دردناک اور سخت عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے سختی کا دردناک عذاب ان کو دے دیا جائے گا. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور جانتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے. یہ یہاں پر وَيَرَى اللہ، یہ یعلم جان، یعنی جاننے کے معنی دے رہا ہے. وَيَرَى الَّذِينَ یہ جاننے کے معنی دے رہا ہے. گویا جیسے میں نے پہلے کہا تھا وَيَرَى الَّذِينَ یہ موضع رفع میں جملہ مستنفہ ہے. اوت العلم سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار ہے، یا یہ ہے کہ علماء اہلی کتاب، یعنی جنہوں نے اسلام قبول کیا، جیسے کہ عبداللہ بن سلام ہو گئے اور کعب احبار وغیرہ، ہم اس سے مراد ہے. الذین انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا، یعنی قرآن مجید. هو الحق وہ حق ہے، یعنی سچی کتاب ہے. تو یہاں پر هو الحق ہوا ضمیر فصل ہے، اور الحق جیسے میں نے پہلے بتایا یہ مفعول ثانی ہے. اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ هو الحق یہ کیا ہے؟ موضع نصب میں ہے، لیجزیہ پر اس کا عطف ہے. لیجزیہ کے اوپر چیز جو ماقبل ہم نے لیجزیہ الذین آمنوا اس کے اوپر اس کا عطف ہے، یعنی ما کیا ہے؟ لیعلم
لِيَعْلَمَ أُوتُوا الْعِلْمَ عِنْدَ مَجِيءِ السَّاعَةِ أَنَّهُ الحق علما لا يزاد علیہ فی الایقان، تاکہ قیامت کے آمد پر علم والے جان لے کہ علم اعتبار برحق ہے، اس علم سے ان کی یقین میں کچھ اضافہ نہ ہوگا۔ وَيَهْدِي، اور وہ راستہ بتلاتا ہے، وَيَهْدِي، اور وہ راستہ بتلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ راستہ بتلاتا ہے، یا یہ ہے کہ قرآن راستہ بتلاتا ہے الی صراط العزیز الحمید، عزت حمید کے راستے کی طرف، وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کا دین کا راستہ ہے، وہ راستہ بتلاتا ہے۔ قرآن مراد وَيَهْدِي میں ضمیر سے مراد یا یہ ہے کہ قرآن کی طرف راجع ہو رہی ہے، یا یہ ہے کہ اس کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے کہ سیدھا راستہ اللہ رب العزت بتلاتا ہے، یا یہ ہے کہ قرآن یہ سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں، یعنی قریش کے زعماء نے ایک دوسرے کو کہا، هل ندلکم علی رجل، کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی بتلائے؟ تو اس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد لیتے تھے۔ تو اس کا علی رجل وجہ تنکیر کیا ہے؟ رجل آپ صلی اللہ علیہ وسلم معروف شخصیت تھے، تو یہاں پر علی رجل تذکرہ نکرہ لانے کی ضرورت کیا ہے؟ وجہ تنکیر کیا ہے؟ یہ آپ کا تذکرہ نکرہ کے ساتھ کیا، حالان کہ آپ ان میں معروف اور مشہور تھے، اور بحث کے متعلق آپ کی باتیں ان میں شائع و ضائع تھی۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض سے تجاہل عارفانہ کرتے ہوئے یہ بات کہی، اس سے ان کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر اور قیامت کا بعید از عقل ہونا ثابت کرنا تھا۔ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، جو تم کو خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم ضرور خلق جدید، ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔ وہ تمہیں عجیب عجیب باتیں بتلاتا ہے کہ تم اٹھائے جاؤ گے، اور ریزہ ریزہ اور مٹی میں مل جانے کے بعد تم نئی پیدائش میں اٹھائے جاؤ گے، تمہارے اجسام بالکل ختم، یعنی بالکل یہ جو نا مکمل طور پر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ کل ممزقین، وہ تمہیں یعنی اجزاء کو مکمل منتشر کر دے گا۔ یہاں پر دیکھ کل ممزق، ممزق مصدر بمعنی تمزیق ہے، مصدر ہے ممزق، تو یہاں پر تمزیق کے معنی میں ہے، اور اذا میں عامل کل ممزقین، یعنی اذا مزقتم کل ممزقین، تو اذا میں عامل وہ ہے جس پر انکم لفی خلق جدید دلالت کر رہا ہے۔ انکم لفی خلق، آگے جملہ آ رہا ہے انکم لفی خلق جدید، یہ اس کے عامل پر، اذا کے عامل پر دلالت کر رہا ہے، یعنی ای تبعثون، یعنی ای تبعثون الجدید، یعنی الجدید یہ لفی خلق جدید، الجدید یہ فاعل بمعنی فاعل ہے۔ یہ بصرین کی رائے ہے کہ یہاں پر الجدید یہ فاعل بمعنی فاعل ہے، کہ کہا جاتا ہے یعنی جد فہو جدید، جیسے قل فہو قلیل، جیسے کہتے ہیں انکم، انکم ان کا فتح نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس کی خبر پر لام، یعنی لام ہے۔ انکم اس کے اوپر فتح نہیں پڑھ سکتا، انکم نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آگے اس کی خبر کے اوپر لام آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے انکم ان نہیں پڑھیں گے۔ افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، یعنی افطرا علی اللہ کذبا، معلوم نہیں اس شخص نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھنے والا ہے؟ تو اس میں جو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو یہ حمزہ استفہام کا ہے، اور حمزہ وصل ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے۔ بل الذین لا یؤمنون فی الآخرۃ فی العذاب والضلال البعید ام بہ جنہ، دیکھو ام بہ جنہ، یا اس کو کسی طرح کا جنون ہو گیا، اور جنون اس کو، یا جنون کو یعنی اس کو یہ تو یعنی توہمات ڈال کر اس کی زبان پر لاتا ہے۔ بل الذین لا یؤمنون فی الآخرۃ فی العذاب، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ عذاب ہے، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ مفترا ہے اور نہ مجنون اور اس قسم کی چیزوں سے بری ذمہ ہے، بلکہ یہ قیامت کے منکرین آگ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور حق سے دور ہٹ کر بے خبری میں گمراہی کی گڑھے میں گر رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑا جنون ہے جس کا وہ خود شکار ہے۔
یہ تو خود تو دور کی گمراہی میں بٹکے ہوئے ہیں، دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رہے کہ اس کے اوپر جنون ہے اور اس نے جھوٹ باندھا، حالانکہ یہ تو خود آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو یہاں پر ان کے عذاب میں یعنی فی العذاب والضلال البعید کہا گیا ہے، یعنی ان کے عذاب میں پڑھنے کو گمراہی میں پڑھنا قرار دیا گیا ہے، گویا کہ یہ دونوں ایک وقت میں پیش آنے والے، کیونکہ ضلال کے لوازم میں وقوع عذاب ہے تو ان کو ہم قرین بنا دیا گیا ہے، اور ضلال کی صفت بعید لائی گئی ہے، وضلال بعید، دیکھو بعید اور ضلال کی صفت بعید لائی گئی ہے، تو یہ اسناد مجازی کی قسم ہے، کیونکہ اصل تو بعید ضلال کی صفت ہے، بعیدہ اس ضلال کی صفت ہے، اس لیے کہ وہ سیدھے راستے سے دور ہٹتا ہے، مگر مجسم ضلالت ہونے کی وجہ سے اس کو ضلال کہہ کر اس کی صفت بنا دی۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم، انشاءاللہ اس کو ہم آگے نیکسٹ درس میں